لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کا سمجھ نہیں آتی، کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے اور اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے اچھا، قرب قیامت میں، یعنی والدین کی نافرمانی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہو رہی ہے. صحیح. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لونڈی سسٹم جب جاری تھا، کئی بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کو لونڈیوں نے جنم دیا ہے، مسلمانوں کے بنو عباس کے کئی بادشاہ ایسے ہیں کہ جو پیدا تو بادشاہوں کی لونڈیوں سے ہوئے ہیں، اور جب وہ جوان ہوئے تو وہ اپنی ان ماؤں جن سے پیدا ہوئے تھے وہ ان کی باندیاں تھیں ایک قسم کی، اس اعتبار سے کہ وہ ان کی غلام تھی. باقی وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ. بالکل ٹھیک. تو یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو جو ہے وہ قابو میں لائیں گے، تو جب نماز کی باری آئے گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شمار کیے جائیں گے، یہ کیا وہ معاملہ ہوگا؟ امتی ہی شمار ہوں گے. نبی تو وہ پہلے سے، ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں. اچھا، اس میں یہ فرق ہے. یہ فرق ہے. قادیانیوں نے یہی تو مسئلہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ایک پیغمبر ادھارا لیا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم. اگر ان کے دنیا میں آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑ رہا، ختم نبوت کا تو مطلب ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خود ایک نبی تو کلیم کیے ہوئے ہو، عیسیٰ ابن مریم، تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آیا. اور اگر غلام القادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس سے ختم نبوت پہ فرق کیسے آ گیا؟ وہ امتی نبی کہہ رہے ہیں نا. بڑا باریک فرق ہے. جی یہ بہت بڑا ایک انہوں نے فتنہ اس حوالے سے کھڑا کیا. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو امتی نبی نہیں مانتے. اچھا، ہم ان کو نبی امتی مانتے ہیں کیونکہ نبی تو پہلے سے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کلیم کر رہے ہو جو امتی بن کے آیا، اور پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تو بعد میں کیا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ نبی بنا. تو عیسیٰ ابن مریم جن کی بشارتیں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. وہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی لینا دینا نہیں غلام القادیانی دجال کے ساتھ جس کو تم نے مسیح موعود ان احادیث میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک. لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کی بشارت تو موجود ہے، ان کا دنیا میں دوبارہ آنا مسلم شریف میں الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. بالکل صحیح. تو یعنی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ دجال، جس نے آپ نے پہلے بتایا کہ طبیب داری کے جساسہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو دجال ادھر موجود ہے، تو کیا دجال اس وقت اپنی کوئی فوج تیار کر رہا ہے، کوئی جتھا تیار کر رہا ہے، اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے؟ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اسے غیر معمولی صلاحیتیں دی گئی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے حکم سے بارش نازل ہوگی، زمین سے سبزہ اگا دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا. اتنے بڑے بڑے کام جو ایک پیغمبرانہ کام ہے، کچھ خدائی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو ساری طاقتیں دے دی ہوں گی، تو لوگ ویسے ہی فتنے کا شکار ہونے کے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اسے اپنے لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے. دجالی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں. اچھا. اور دوسری طرف مہدوی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں. تو اس دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مہدوی سسٹم ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کر کے امت مسلمہ بنے، ایک دوسرے کو سپیس دیں. انتظار کریں، امام مہدی آ کے فیصلہ کر دیں گے کہ سیاست معاویہ زندہ باد ہے یا مولا علی زندہ باد ہے، ان کا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتحاد امت کا رستہ ہے اسے ہم مہدوی سسٹم کہیں، بالکل، اور جو فرقہ واریت کا جو سسٹم ہے اسے ہم دجالی سسٹم کہیں. ہاں اس اعتبار سے تو خیر ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے، وہ کہیں گے ہمیں کافر کہہ دیا، لیکن دجال کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلام کو یہ سسٹم سپورٹ کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. باقی دجال کی ایک آنکھ ہے، وہ فزیکلی ایک پرسنالٹی ہے، اور ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ وہ مادے کی آنکھ رکھتا ہے، روحانیت کی آنکھ اس کی ختم ہے. اچھا. ہمیں تو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں نا. ایک آنکھ ہے مادے کی جس سے ہم آبزرویشن کرتے ہیں، جس کو ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، the knowledge obtained through observations and experiment، سائنس کا علم. اور دوسرا ہے روحانی علم، وہ آپ کو سائنس نہیں دے سکتی، ظاہر ہے وہ ایک میٹا فزکس سے تعلق رکھتا ہے جو اس سے فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتا. وہ اللہ تعالیٰ ریویلڈ نالج وہی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. مسلمانوں کے پاس ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے اور ریویلڈ نالج بھی ہونا چاہیے.
مغرب کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نالج سے آنکھ بند کر لی ہے. وہ کروکوڈائل کے اوپر 40 سال تک تحقیق کرتے ہیں لیکن کروکوڈائل کو پیدا کرنے والے کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں. سبحان اور روحانی آنکھ انہوں نے بند کر لی. اللہ اکبر. علی بھائی امام مہدی علیہ السلام کے اگر بات کی جائے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ تشریف لائیں گے اور ان کے جو بال مبارک ہوں گے اس میں سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے. اور اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے والے سے اگر بات کی جائے، کہاں پہ پتہ لگے گا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، یا امام مہدی علیہ السلام اعلان کریں گے، یا لوگوں کو پہچان ہوگی ان کی؟ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے گا. باقی آنا انہوں نے کہاں سے، وہ اسی مشرق والی سائڈ سے ہی انہوں نے آنا ہے، کیونکہ یہ جو مشرقی ممالک ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یعنی یہ مشرق سے ہی جانا ہے. اور دیکھیں اس وقت دنیا میں اگر آپ کو اسلام کی ڈومیننسی کسی حوالے سے نظر آ رہی ہے تو اسی ایریا میں نظر آ رہی ہے. اب خراسان نبی الاسلام کے زمانے میں ایران کو بھی کہا جاتا تھا، افغانستان بھی، اور جو رشین سٹیٹس ہیں یہ پورا ایریا خراسان کہلاتا ہے. واللہ عالم تو بلوچستان بھی اس میں شامل تھا. جی یہ پورا ایریا پاکستان کے ایریا پورے کا پورا یہ والی بیلٹ بن گئی. اب وہ کس جگہ سے آنا ہے، ان میں سے اسپیسیفکلی کون سی جگہ ہے وہ تو نہیں بتائے گی، بس صرف یہ بتایا گیا خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، ان کے مددگار آئیں گے یا ان کے ساتھی آئیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں امام مہدی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کتنا لمبا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا، کتنا عرصہ ہوگا، وہ کب تک رہے گا؟ ان کی تو زیادہ تفصیلات اس حوالے سے نہیں آئی ہیں. صرف یہ ذکر ہے کہ جب وہ فتنوں سے نبٹ رہے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا اور دجال کو وہ قتل کریں گے، اس کے بعد 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے عیسیٰ ابن مریم. یعنی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد اوورآل جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے حوالے ہوگی. صحیح. وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل. اور روضہ رسول میں وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے، ایک قبر کی جگہ باقی ہے. اللہ. اور یہ ساری حدیثیں ہمارے اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایون اسرائیلی روایتوں میں یہ چیزیں کسی درجے میں موجود ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ انہوں نے آخری پیغمبر کے ساتھ دفن ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا کفر کی طرف لوٹ جائے گی اور الٹیمیٹلی ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اچھا یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد مومن دنیا میں نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا، قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. کیونکہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کی اتنی اہمیت رکھی ہے. سبحان اللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کئی نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو یہ لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے جو اہل توحید ہوں گے، اپنی عبادت کروانے والے نہیں. عجیب. اہل توحید ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کھڑے. یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بھی فرمایا یعنی جب قیامت آئے گی تو جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں تو مومن جو ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ ہولناکیاں نہیں دیکھ سکیں گے. نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہی وہ فوت کر دیے جائیں گے. یہ کافروں کے اوپر ہوں گے. بلکہ مسلم میں الفاظ ہیں کہ لوگ اس قدر برائی میں مبتلا ہوں گے کہ اعلانیہ بدکاری کریں گے.